بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کہتے ہیں کراچی کی چمکتی روشنیوں کے بیچ کچھ سڑکیں ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر ایسی کہانیاں چھپائے بیٹھی ہیں جن پر آج بھی یقین کرنا مشکل ہے، لیکن جب رات گہری ہو جاتی ہے اور شہر کے شور پر خاموشی غالب آ جاتی ہے تو کچھ سڑکیں بولتی نہیں، دکھ دیتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی دلہن کی ہے جو نگاہ کی رات کارساز کی سڑک پر کہیں کھو گئی تھی۔ ناظرین، رات کے 2:15 کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی نمی، جیسے بارش آنے والی ہو۔ کراچی کی سڑکیں تقریباً خالی تھی، بس کہیں کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے یا رکشے کا گزر سنائی دیتا تھا۔ ارسلان، جو ایک نیوز چینل میں کیمرہ مین تھا، اپنے دوست کے گھر سے واپسی پر سیدھا کارساز روڈ میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا تھا، نیند آنکھوں میں بھری تھی، لیکن عجیب سی بے چینی دل میں آتی جا رہی تھی، جیسے ہوا بار بار سرگوشی کر رہی ہو کہ اس راستے سے اس وقت جانا اچھا نہیں۔ ارسلان ابھی آدھے راستے میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی گاڑی کے ہیڈ لائٹس نے کچھ دکھایا۔ ایک عورت، سفید لہنگا، بال چہرے پر بکھرے ہوئے، اور وہ سڑک کے بالکل درمیان کھڑی تھی۔ ارسلان نے گھبرا کر بریک لگا دی، گاڑی سکڑتی ہوئی رکی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود سے کہا، شاید کوئی دلہن راستہ بھٹک گئی ہے یا کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس کوئی گاڑی، کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ اور خاموشی۔ ارسلان نے ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی باہر نکلا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم میں سینے کے آر پار اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے آواز لگائی، باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ عورت نے سر تک نہیں اٹھایا، بس ہلکا سا سانس لیا، جیسے اس کے وجود میں کوئی بھی زندگی نہ ہو۔ ارسلان چند قدم قریب گیا، اس کے دل میں خوف نہیں، ہمدردی آئی۔ لہنگا دیکھ کر اس نے سمجھا شاید کوئی دلہن کی گاڑی خراب ہوئی ہو۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کچھ بولیں تو۔ عورت نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے، لیکن ارسلان کا دل زور سے دھڑکا۔ چہرہ عام عورت جیسا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سا خالی پن، جیسے وہ کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتی اور نہ چاہتی ہو کہ کوئی اسے پہچانے۔ ارسلان پیچھے ہٹا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اچانک وہ عورت ایک لمحے میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کوئی چلنے کی آواز نہیں، کوئی پیروں کی چھاپ نہیں، بس ایک لمحہ، اور وہ چند قدم کی دوری ختم کر چکی تھی۔ ارسلان کا دل حلق میں آ گیا، لیکن عورت بس یہی بولی، مجھے گھر چھوڑ دو۔ آواز میں نہ غصہ تھا، نہ ہی چیخ، بس بے حد سرد، بے روح، جیسے کسی پرانی قبر کے اندر کی ہوا۔ ارسلان نے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عورت نے جواب نہیں دیا، بس خالی سڑک کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر کچھ لمحوں بعد بولی، میری بارات کارساز سے گزری تھی۔ ارسلان ٹھٹک گیا، بارات؟ آپ اکیلی؟ آپ کا گھر؟ آپ کا شوہر؟ عورت نے پہلی بار سیدھا آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اسے یاد ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ پھر دھیرے سے بولی، مجھ سے میرا گھر کھو گیا ہے۔ ارسلان نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ آ جائیں، گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فوراً اندر بیٹھ کر لاک لگانا چاہا، لیکن جیسے ہی لاک دبایا، اس کے کان کے عین پاس ایک سرگوشی آئی، دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں۔ ارسلان کا سانس رک گیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ خالی تھی، مگر عجیب سی ٹھنڈک پھیلتی جا رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً گاڑی بھگا دی، گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی، شیشہ دھندلا گیا، جیسے اندر کا ماحول سرد ہو رہا ہو، اور پھر وہی عورت کی سرگوشی، مجھے گھر چھوڑ دو، میرا گھر کھو گیا ہے، میری بارات واپس نہیں آئی۔ یہ آواز پیچھے سے نہیں آ رہی تھی، نہ دائیں سے اور نہ ہی بائیں سے، بلکہ پوری گاڑی کے اندر جیسے گونج رہی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پسینہ ٹپک رہا تھا، لیکن گاڑی کی ہوا ٹھنڈی تھی۔ جیسے ہی وہ کارساز کے آخری موڑ تک پہنچا، عجیب سا احساس ہوا کہ کوئی گاڑی سے اتر گیا ہو۔ ارسلان نے شیشہ اتارا، ہوا بالکل رک چکی تھی، اور کچھ دور اسے وہ دلہن پھر کھڑی دکھائی دی، وہی جگہ، وہی انداز، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ صرف اسے چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور پھر راستہ بھول گئی ہو۔ ارسلان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی آگے بھگا دی۔ اگلے دن ارسلان نے ہمت کر کے قریب کے ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور سے یہ بات کہی۔ بزرگ نے افسوس سے سر ہلایا، بیٹا، یہ وہ دلہن ہے جو اپنی شادی کی رات واپس گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کی بارات کارساز سے گزرتے ہوئے
ایک حادثے کا شکار ہوئی۔ لوگ تو چلے گئے لیکن اس کی بے چین روح اب بھی انہی سڑکوں پر اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بس راستہ پوچھتی ہے۔ لیکن اصل دکھ یہ ہے کہ وہ گھر اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آج بھی کارساز کی وہ سڑک رات کے بعد خاموش نہیں رہتی۔ کبھی کوئی ڈر کے مارے رک جاتا ہے، کبھی کوئی ہمدردی سے، اور ہر بار وہ دلہن ایک ہی بات پوچھتی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ ناظرین، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رک جائیں تو وہ دلہن کچھ دیر کے لیے آپ کی گاڑی میں ضرور بیٹھتی ہے، شاید اس امید میں کہ اس بار کوئی اسے اس کے گھر تک لے جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔